अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनाम खटक ऑफिशियल में खुश आमदीद। बड़े अरसे बाद हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम, जिस तरह मैंने पहले बोला है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप नहीं देख सकते। कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स जिसका मेन स्ट्रीम मीडिया पर जिक्र तक नहीं हो रहा। जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जो कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की दावत दी गई। पाकिस्तान के सबसे पावरफुल मिनिस्टर परवेज़ खटक, कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर मुज़ाकरात की टीम के हिस्सा हैं। हमने देखा कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की दावत देना, और फिर PTM ने इन्हीं मुज़ाकरात को खुश आमदीद कहा और बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इन मुज़ाकरात का हिस्सा रही और अब तक रही है। लेकिन हमने देखा कि ऑल ऑफ ए सडन PTM के वर्कर्स को उठाया गया। इन मुज़ाकरात का क्या फ्यूचर है ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये आपको PTM के कायद मशर मंजूर पश्तीन, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। मशरा, वेलकम टू इनाम खटक ऑफिशियल। मुज़ाकरात कहाँ बढ़े? मुज़ाकरात हमने इसकी ये जो कहानी थी कि किस तरह 2018 में हमें मुज़ाकरात का दावत दी गया, और जब हम मुज़ाकरात शुरू किए हमने, तो हमारे वर्कर्स पर फायरिंग और स्ट्रेट फायरिंग करके जिसमें 60 ज़ख्मी हो गए और 3-4 शहीद हो गए। और इसके बाद 2019 में हमारे मुज़ाकरात शुरू हो गए सेनेट के साथ। यहाँ हमारे मीटिंग जारी थे कि उधर खड़कमर में हमारे दोस्तों को शहीद कर दिया गया और ज़ख्मी हो गए बहुत सारे, और उसके साथ बहुत काफ़ी जो हमारी PTM के दोस्त हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया और पूरा क्रैक डाउन कर दिया। ये बिल्कुल मुज़ाकरात के बीच में पूरे PTM पर क्रैक डाउन। तो इस बार भी जब उन्होंने मुज़ाकरात की पहली बार दावत दी परवेज़ खटक ने, तो मेरी गिरफ्तारी हो गई। दूसरी बार उन्होंने फिर दी मुज़ाकरात की दावत मेरी रिहाई के बाद। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको जवाब दिया कि आप लोग अगर वाकई बाइख्तियार है और मुज़ाकरात करना चाहते हैं और संजीदा है तो हम तैयार है। चलो, हम ये नहीं कहते हैं कि संजीदगी का लेवल ये था कि जो हमने उनको ये मुस्बत जवाब दिया कि हम आपके साथ मुज़ाकरा, उसकी एक पट्टी भी शायद चलाने की इजाज़त नहीं थी टीवी पर नहीं चली मीडिया को। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके लिए हम बड़े कास को वो नहीं करते हैं। हमारे वतन में, पश्तूनख्वा वतन में बदअमनी की एक बहुत बड़ी लहर गुजर गई है और गुजर रही है, अभी भी बहुत बदअमनी है। हम अमन के ख्वाहिशमंद लोगों को जब मुज़ाकरात की, हमारे मुतालबात की मानने की, अमन की बात हो जाती है, तो हम डायरेक्टली पूछ जाते हैं। हमारा इतना बड़ा ख्वाहिश है कि इधर उधर फिर हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, और अक्सर इसमें धोखे हो गए हमारे साथ। इस बार भी अगर आप 2 दिनों से देख रहे हैं कि साउथ वज़ीरिस्तान में और ज़िला टांग में PTM के दोस्तों को गिरफ्तारियाँ, उनके घरों पर छापे और ये सब कुछ जारी है, जिसके हवाले से मैंने मुज़ाकराती जो कमेटी थी उनको पैगाम भी भेजा कि आप लोगों के इरादे क्या है, या आप लोग क्यों इस तरह करना चाहते हो, क्यों इस वतन के अमन और यहाँ के जो लोगों के मुतालबात हैं इनके साथ इतने गैर संजीदा और इतने उल्टा अमल कर रहे हो। बहरहाल उन्होंने पहली फुर्सत में तो ये जवाब दिया कि हमें अंदाज़ा नहीं है, हम पूछेंगे। फिर बाद में दोबारा राब्ता नहीं हुआ, लेकिन शायद आजकल हो जाए दोबारा भी उन कमेटी के साथ, उस कमेटी के साथ राब्ता। हाँ, मुज़ाकरात ये है कि एक बार सिर्फ इतना नशिस्त हुआ कि हमारा इंट्रोडक्शन एक दूसरे के साथ हो गया, और एक दूसरे के इतिमाद बहाली के लिए 1-2 बातें, और आगे कैसे चलेंगे इस हवाले से थोड़ा वो तब प्रॉपर जो मुज़ाकरात हैं जो अभी तक फ़िलहाल हमने उनकी तरफ से ये डिले है कि शुरू नहीं हुए। लेकिन मज़ूर भाई, एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिन्होंने बराह रास्त रियासत के सबसे बड़े इदारे पर इल्ज़ाम लगाया। ठीक है, एक बड़ा टेम्पो आपने बनाया, आज तक वो टेम्पो है, लेकिन आज तक वो टेम्पो उसी तरह नहीं है जो कि पहले पहले होता था। जैसे हुकूमत हमें बिल्कुल इन्फॉर्म ही नहीं कर रही कि PTM के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो किस स्टेज पर पहुँचे।
پاکستانی عوام کو، خصوصی طور پر پشتونوں کو، جو پرویز خٹک کی سربراہی میں کمیٹی ہے وہ تو انفارم ہی نہیں کر رہی کہ پی ٹی ایم کے ساتھ ہمارے مذاکرات کہاں تک گئے، کون کون سے پوائنٹ پہ ہمارا اتفاق ہوا. ہمیں یوں لگ رہا ہے، مطلب میں آپ کو اللہ معاف کرے ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی ایم کی طاقت کمزور ہوتی جا رہی ہے. نہیں، پی ٹی ایم کی طاقت آئی تھنک کمزور اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو ہمارے کبھی کبھی احتجاج ہوتے ہیں یا جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں یا ہم کے علاقوں میں مختلف پرسنوں کے جاتے ہیں تو عوام کا جو وہاں پر پی ٹی ایم کے ساتھ والہانہ محبت ہوتا ہے وہ سب کو دکھائی دیتا ہے. میں کہتا ہوں گزشتہ 2-3 مہینوں سے جو پی ٹی ایم کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے وہ ہسٹوریکل ہے، بہت زیادہ ہے. یعنی وہ اس طرح کے سیٹل ایریاز میں پہلے ہماری تعداد کم تھی اس کے مقابلے میں، فاٹا اور دیگر فسوات یا ان کے مقابلے میں، لیکن ابھی یہ گزشتہ چند مہینوں سے جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ جو بھی پی ٹی ایم کے خلاف باتیں ہو رہی سب پروپیگنڈا ہے، سب جھوٹ ہے، یہ مزید اشکارا ہو یہ بات، تو وہ لوگ تقریباً ابھی بہت زیادہ تعداد میں پی ٹی ایم میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جڑے رکھے ہوئے ہیں. تو اگر بات پی ٹی ایم کی طاقت کی ہے تو وہ بالکل اپنی جگہ برقرار ہے. ہاں اصل میں ہم نے چونکہ ابھی چند مہینے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی وہ نہیں کیا ہے، جلسہ نہیں کیا ہے. وہ جلسہ اس لیے نہیں کیا کہ بیچ میں کورونا ایک وبائی مرض جو تھا وہ آ گیا، تو اپنے لوگوں کا اچھا صحت ہمارے وطن، ہمارے پشتونخوا کے لوگوں کا مفادات میں ہے. اپنے پشتونخوا وطن کے مفادات کی خاطر ہم نے پھر جلسے جلوس نہیں کیے تاکہ ہمارے جلسے جلوس کی وجہ سے کوئی ایک بندہ ویسے ایک دن کے لیے بھی بیمار نہ ہو جائے. تو ہم اس لیے ہم نے وہ نہیں کیا. اگر آج بھی ہم جلسہ ارینج کرے یا ان کے حوالے سے پاور شو جو عوامی طاقت ہے ان کا مظاہرہ کرنا چاہے تو ہم لاکھوں میں ایزیلی کر سکتے ہیں اور ہر جگہ پر کر سکتے ہیں. دوسری بات جو حکومت کی طرف سے سر میری ہے، وہ حکومت پہلے بھی ان چیزوں میں سنجیدہ نہیں تھی، لیکن ان کے ٹیکٹکس تھے، کبھی دھمکیامیز ٹائپ پریس کانفرنس کر کے، کبھی یعنی سرمیری دکھا کر. مجھے یہ مختلف ٹیکٹکس نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح پی ٹی ایم کو اور ان کے جنون مطالباتوں کو، پشتونوں کے جو امن کے مسائل ہیں ان کو دبایا جا سکے. باقی یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ ان چیزوں میں اگر سنجیدہ ہے تو یہ سب میں کیوں اور یہ اس طرح کی حرکتیں. یہ آپ کی بات بجا ہے منظور کہ ہمیں حکومت سے ہی پوچھنا چاہیے کہ آپ پی ٹی ایم کے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اگین منظور صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی ایم یوم بابڑا کے بعد خڑ کمر میں آپ کے 15 ورکرز شہید ہو گئے، 40 سے زائد زخمی ہو گئے، تو ریاست جیسے گھبرا ہی نہیں رہی. وہ آپ کو دکھا رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے علی وزیر کو بھی بند کیا، ہم نے منظور کو بھی پکڑ لیا، ہم نے محسن کو بھی جیل بھیج دیا. خڑ کمر کا واقعہ ہوا تو مطلب حکومت آپ کی طرف آ رہی ہے، باوجود اس کے کہ آپ پیش قدمی کریں. حکومت مزید، مطلب ریاست کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ تو آپ کو چھوڑ ہی نہیں رہی. ہمیں یہ پتہ تھا، وہ پشتو میں ایک شعر ہے، ماتا درختیا ویلو ہر انجام معلوم دے. ہم اپنے وطن، اپنے پشتونخوا وطن کے دکھی لوگوں کو ترجمانی اس کے حوالے سے اس چیز کو ہم پہلے بھی سمجھتے تھے کہ ریاست اگر سنجیدہ ہوتی تو یہ غم اور تکلیف ہمارے وطن کو نہیں سے، تو وہ ریزسٹنس کریں گے جب ہم امن کی بات کریں گے، کیونکہ بدامنی یہاں ایک بڑا کاروبار ہے. تو اس کاروبار کو جب کوئی دیکھے گا کہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے تو وہ ریزسٹنس کریں گے. تو یہ ریزسٹنس ہے پی ٹی ایم کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش ہے. اگرچہ اس سے پی ٹی ایم کمزور نہیں ہو رہا ہے، مزید یہ لوگوں کے پشتون لوگ ہیں جو ہمارا قوم ہے، وطن ہے، لوگ ہیں، پشتونخوا ہے، وہ مزید بھی اس چیز کو، اس ظلم کو دیکھ کر مطلب ان کے حمایت سے ہٹتے ہیں، بلکہ نفرت کرنا شروع کرتے ہیں. وہ اس چیز سے لوگوں میں اپنی حمایت نہیں پیدا کر سکتے ہیں، نہ پشتونوں کو وہ اس طرح کے ٹیکٹک سے کمزور کر سکتے ہیں، نہ بٹھا سکتے ہیں، نہ گرا سکتے ہیں. تو وہ ٹرائی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ٹرائی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ان کی بہت ہی
پاگل پن ہے. دانشمندی یہ ہے کہ وہ پشتونوں کے مسائل حل کرے. ہاں اگر کسی کو بدامنی کا جو کاروبار ہے وہ کاروبار بند نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جیل سے لے کر جتنا بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہاں تاریخ میں اس کو ظالم اور فاشسٹ لوگوں کے نام سے پھر ضرور پکارا جائے گا, اور ظالموں اور فاشسٹوں کے ٹھیک ہے ایک وقت ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے طاقتور نہیں رہتے, نہ کمزور. منظور آپ ایک خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پشتونخوا وطن میں خونریزی کا ایک اور سلسلہ آنے والا ہے. آپ کی نظریں افغانستان پر بھی ہیں کہ وہاں کون سا سیٹ اپ آ رہا ہے. یہ خونریزی والی باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی ہے آپ کے پاس؟ میں نے خدشہ اس بنیاد پر ظاہر کیا تھا, یا اب شاید میں نے ایک لائیو ویڈیو میں کی تھی, کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسا کوئی کسی اور جنگ کی تیاری ہو. بالکل ایسی بات. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر, ہم فاٹا میں اور پشتونخوا کے دیگر مختلف علاقوں سے ہمیں خبر آ رہی ہیں, ہمیں باجاوڑ سے, ہمیں اس طرح کورم سے, ہمیں اس طرح ایون مومن سے, اس طرح دیگر جو وزیرستان سے یا چمن تک کے علاقوں سے جو خبریں آ رہی ہیں, جہاں پر ری یونین جو جاری ہے مسلح لوگوں کا یا ری گروپنگ ہے, یہ الگ قسم کی. دوسری طرف جو ریاستی جو فورسز ہیں ان کی رویے ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں, اور پھر یہاں تک کہ اب تو کینٹو میں ان کے ساتھ ڈائریکٹ رہنے کی جو وہ ہے لوگ وہ بھی زیادہ ہو رہے ہیں, مسلح جو جاتے ہیں, تو یہ سب طالبان ایک بار پھر ری گروپ ہو رہے ہیں. ری گروپ تو چھوڑ, کینٹ یہی خان کینٹ تک رہتے ہیں, ان کو تو نام دیتے ہیں یہ گڈ ہے, یہ بڈ ہے, یہ وہ ہے, یہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اب پورے اسٹیٹ حکومت نے ان چیز کی وضاحت تو نہیں کی. نہیں تو طالبان کے خاتمے کے لیے تو 20 لاکھ قبائل نے اپنے گھر چھوڑے, آپریشن ہوا, ایک بار پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان آ رہے ہیں, تو وہ قربانیاں کہاں گئیں؟ تو آپ تو صرف قبائلی علاقے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں پشاور اور یہاں ڈی خان کینٹ اور کینٹ تک یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں, ایون یہ جو وانا میں ہے کیمپ میں رہتے ہیں. تو اس طرح کے ہم کہتے ہیں کہ چلو پاکستان کے اپنی پالیسیاں ہیں, طالبان کو رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں, ان کے ساتھ جنگ ہے نہیں ہے, مذاق ہے, گیم میں کیا ہے کیا نہیں, لیکن ہم پشتون مزید جنگ سے تنگ ہیں. خدا را ان کی جو پالیسی ہیں وہ کہیں اور اس چیز کو اپلائی کرے, ہمارے علاقوں کو مزید جنگ میں وہ نہ ڈالے, اور اس کو مزید ایسے امتحانوں میں نہ رکھے کہ اس سے ہمارے لوگوں کے تو گھر بار تباہ ہو, لیکن ہم دیکھیں کہ دوسرے علاقوں میں پھر ترقیاں ہو رہی ہیں. ہم دیکھیں کہ ہماری جنگ میں ہمارے بہت ہی ایسے لوگ جو یعنی اچھا خاصا معیشت ہو, ان کی سب کچھ تباہ ہو, وہ لوگ جس کا معیشت نہ ہو ارب پتی بن جائے, جو ایک تنخواہ کے ذریعے جو اپنے آپ کو نہیں وہ کر سکتے تھے افورڈ, وہ آسٹریلیا میں جزیرے لے. تو اس طرح کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بربادی پر بہت بڑی آبادیاں ہو رہی, ہم کہتے ہیں ہماری بربادی پر کوئی اپنی آبادی کا بنیاد ہماری بربادی پر نہ رکھے. ہم انسان ہیں, ہم انسان جیسا زندگی چاہتے ہیں, کسی کے ساتھ نسل کے بنیاد پر, کسی کے ساتھ رنگ اور کے بنیاد پر, شکل کے بنیاد پر, کسی کے ساتھ کھانے پینے اڑنے پہننے کے بنیاد پر ہمارا کوئی تعصب نہیں. ہاں اگر کوئی ہمارے استحصال یا ہمارے بربادی کی بنیاد پر, اپنے آبادی کی بنیاد پر, پھر ہم بات کریں گے. لیکن آپ کیسے بات کریں گے منظور بھائی؟ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کیا ہے, پی ٹی ایم کیا ہے, این جی او ہے, ہیومن رائٹس ہے, تحریک ہے, پارلیمانی فیوچر ہے, کچھ مینڈیٹ تو آپ نے شو کرنا ہے. اب جیسے باقی سیاسی جماعتوں نے شمولیت کا پروگرام کیا ہے, آپ کے پاس کیا سپیس رہے گا؟ اے این پی کے پاس ورکر جا رہے ہیں, جماعت اسلامی کے پاس, جے یو آئی کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس, پی ٹی ایم کے لیے کون رہ گیا؟ ایک تو آپ نے جتنے بھی پارٹیاں نے پشتون جس پارٹی میں ہو جو یعنی امن اور پرامن ہو, پرامن پارٹی میں جتنے بھی ہو, ہم اپنے قوم کا اثاثہ سمجھتے ہیں. قوم کے پشتونخوا کے ہر ایک فرد کو, چاہے مرد ہے, عورت ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, کسی پارٹی میں ہے نہیں ہے, کسی پارٹی میں بالکل نہیں, ہم سب کو اس وطن کا ایک اثاثہ سمجھتے ہیں, اور ان کی جان و مال اور ان کی پرامن زندگی ہمارے لیے بہت بڑی قیمت قدر رکھتی ہے, بہت بڑا. ہم ان کے لیے یہ کام کریں گے, چاہے جس پارٹی میں کوئی شمولیت کرے, جس میں نہ کرے, کوئی پارٹی میں ہے نہیں ہے, ہم سب کے لیے مشترکہ ان کے امن کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائیں گے.
प्रेशर बढ़ाएंगे। पीटीएम बजात खुद एक तहरीक है और इसी तहरीक में ये भी है कि मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं, इसके जलसे जुलूस में भी आते हैं। पीटीएम में ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी में नहीं है, बस खालिस पीटीएम में है, ऐसे भी हैं जो पार्टियों में भी है। तो पीटीएम एक कौमी तहरीक है जिसको हम पश्तून सब मिलकर अपने वतन के बदमनी या यहाँ पर जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ के लिए प्रेशर ग्रुप के तौर पर एक सिविल राइट मूवमेंट, एक तहरीक के लिए ये हमने कायम रखा हुआ है। और इस हवाले से पश्तूनख्वा वतन में पश्तूनख्वा के लोगों ने थोड़े चेंजेस देखे भी हैं कि किस तरह इस प्रेशर के ज़रिए या चेक पोस्ट के मसले थे या कुछ छोटे छोटे और मसाइल थे या लोगों पर जो जुल्म जबर का एक इंतहा था, उसके हवाले से इस प्रेशर की वजह से किस हद तक एक वो आई है। लेकिन मजूर चेक पोस्ट भी पश्तूनख्वा वतन के सारे अजला का मसला नहीं है, बेशक फाटा का होगा। आपने पिछले दिनों में ज़िला करक के मादनियात की बात की, इस तरह बाकी अजला हैं जहाँ पर मादनियात हैं, जहाँ पर उनके वसाइल हैं, बिजली नहीं होती पश्तूनख्वा में बावजूद इसके कि 19 हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं। तो ज़िला करक में जो गैस का मसला है या 7 मुल्हिका इलाके हैं, आइन के मुताबिक तो जहाँ से गैस निकलती है, ज़खायर निकलते हैं, उनका हक है, उस पर क्या लाया अमल है? ज़िला करक आपने बात की पूरे पश्तून, जहाँ से आप पढ़े भी हैं, मुझे याद पड़ता है आप पढ़े भी। हाँ, मैंने एफएससी करक से किए और काफ़ी वक्त गुजारा है, वहाँ का खाया पिया है, वहाँ की पानी पिए हैं। तो और हम अपनी पश्तूनख्वा है, हम पश्तूनों के बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे कबीले हैं। हम दूसरे के ये एक जब दूसरे के इलाके में आते जाते हैं पुरअमन तरीके से, तो हम मेहमान नवाजी का एक बहुत अच्छी रवायात रखते हैं और मेरा बहुत ही मतलब वो लगाव है, बहुत ही कदर और एहतराम से वहाँ हम भी रहे हैं, उन्होंने भी हमें अपने भाइयों की तरह एहतराम दिया और हमारे भाई है, हमारे सर कुर्बान है अपने पश्तूनख्वा के, सिर्फ ज़िला करक नहीं पूरे पश्तूनख्वा के लिए, उसमें ज़िला करक भी शामिल है। तो वहाँ की बात अगर आप मदनियात की बात करें तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। करक में एक यूनिवर्सिटी है, खुशहाल खान यूनिवर्सिटी। किसी का फाइल आपने नहीं देखा कि वो जा रहा है कि मैं वहाँ दाखिला लेता हूँ पेशावर से या क्वाड से या किसी और। क्यों? वो कहते फंड्स की वजह से वो कमज़ोर पड़ी है। उस ज़िला करक का एक यूनिवर्सिटी फंड्स की वजह से जो इतने है, बड़े, जो एक दिन में इतने पैसे वक्फाक को देते हैं कि पर डे 5 यूनिवर्सिटी आप उनसे बना सकते हो। वो ज़िला करक तो इस्तेसाल है ये। मैं कहता हूँ हमारे लोगों को ये बात मतलब लोग ठीक नहीं समझ, लेकिन मैं एक बुनियाद पर कहता हूँ। अब बलूचिस्तान में जो जंग है वहाँ पर सारे पश्तून एफसी भेज दी गई, सही है। अब उसमें क्या है, ये वजीरिस्तान करक लकी मरवत इनके लोगों को बर्द किए, खुद यहाँ के जो वसाइल है वो उसको ना देता कि बेरोज़गार हो, फिर उन बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो फोर्सेस में भर्ती न करे, लेकिन किसी मखसूस जगह में उसका डायरेक्टली खसूसी तौर पर उनका इस्तेमाल करना, फिर दिगर कौमों में उनके हवाले से नफरत पैदा हो जाती है, कौम के हवाले से, लोगों के हवाले से, जिसका जिक्र भी आपने बलूचिस्तान असम्बली में सुना होगा, जिसने यहाँ हमारे जो ज़िला करक या दीगर इलाके उनका जिक्र किया कि यहाँ के लोग हमें तंग करते हैं। लेकिन वो करक के अवाम तो नहीं है, एक सरकारी बंदा तो किसी कौम का बंदा नहीं होता। लेकिन वो क्यों यहाँ तक पहुँच गया? वो इसलिए कि बेरोज़गारी है। करक में हमारे 2 अजला ऐसे हैं पश्तून में जिसके आम आदमी की ज़मीन, गरीब आदमी की इतनी ज़मीन होती है, खेत होते हैं, फार्म होते हैं कि दूसरे इलाके में एक खान की भी नहीं होती। वो एक ज़िला करक एक लकी मरवत है, दोनों के इस साइड पे पूरा एक दरिया बहता है। लकी मरवत के साथ टच तो पूरा चश्मा का एक पानी का इतना बड़ा बैंक बना दिया गया कि आपको सोच नहीं उस तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये सारे पानी किसी और जगह जाते हैं। हम तो आसमान की तरफ देखते हैं कि बारिश कब होगी। हमारा वो नहीं है, किसी के साथ जिद नहीं है, लेकिन ये पूरे एक दरिया में एक भी डैम और जगह पर बनाते हो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ बना दो कि ज़िला करक और ज़िला लकी मरवत को पानी मिले। उनको पानी मिले तो वो अपने खेतों से इतना कमा सकेंगे कि शायद वो फिर दुबई में अरबों के मजदूरी नहीं करेंगे, तो फिर वो किसी और जगह पर ऐसे नौकरी नहीं करेंगे जिसकी वजह से उसके खिलाफ नफरत भी हो और कुछ हो। तो यहाँ पर इनके पानी का मसला है या इनके जो गैस है, तो गैस के हवाले से अगर हम बात करें तो ये गैस कब से वो खा रहे हैं? तकरीबन इसके तो मेरे ख्याल में 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। अब 10-15 सालों से खाया जाने वाला गैस ने इतना राइट नहीं पैदा किया कि एक यूनिवर्सिटी चलाया जा सके। ऐसे ही है, एक यूनिवर्सिटी चलाया जा सके। उसके हवाले से आज भी अगर हम देखें
करक में या वहाँ के पानी का निज़ाम नहीं सेट किया जा सकते उस गैस के ज़रिए, न तो चलो वफाक पैसे लेते हैं, वफाक वापस ज़िला करक को पर लगाते हैं कि नहीं। तो यही है कि ये सिर्फ ज़िला करक में नहीं, पूरे पश्तूनख्वा में अगर आप देखें, ये दरादम खेल में कोयले का क्या निज़ाम चल रहा है, दुकाई समावलंग, ये खास ये दीगर जो हरनाई बलूचिस्तान में इलाके हैं जो मदनियात से मालूम, वहाँ पर क्या हो रहा है, बत्ती का भरमार नहीं है। यहाँ पर वजीरिस्तान में चलगोज़ों का अभी सीज़न है, जब भी चलगोज़ों का सीज़न आ जाता है वहाँ टारगेट किलिंग आसपास इलाके में शुरू हो जाता है, लोगों को वहाँ जाने नहीं देते, बंद कर देते, फिर चलगोज़े कौन खा जाते हैं, कौन फ़रोख्त करते हैं, ये दुनिया को पता है। आम आवाम आज के दिन वहाँ के जो इलाके जानी खेल बका खेल के जो उधर चलगोज़ों के इलाके शवाल नार्थ वजीरिस्तान, आज वो जा रहे थे, रास्ते में उसको रोक दिया कि वापस आ जाओ। क्यों का जवाब तो रियासत ने देना है। क्यों ऐसे? इसलिए कर रहे हैं कि उस चलगोज़ों को फिर खुद फरोख्त कर दें। आम आवाम के दरख्तों के जो मवाजात है, आप तो ज़मीन दो उस मदनियात की बात कर रहे हैं, ऊपर जो दरख्त है उनके मवाजात भी खा जाते हैं। मैं ये बात कर रहा था कि अगर हमारा, मैं पेड़ के तासुब की बुनियाद पर नहीं कहते, लेकिन पंजाब के गंदम में आईन में लिखा है, सब कहते हैं बस ये उनके अपने हैं, वो उनसे जो भी करे, कारोबार करता है, खुद अपने पास रखते हैं, एक भी दाना उससे कोई नहीं लेगा, ले सकता है नहीं, वो उनके अपने। इस तरह पश्तूनख्वा के लोग भी इंसान हैं, उनके जो वसाइल हैं, उनके जो मदनियात हैं, उनके जो दरख्त हैं या उनके जंगल हैं, उनके जो कुछ है उनको दे दें। आज बावजूद ऐसे कि हम जन्नत जैसे सरजमीन में हैं, हम वसाइल के, हम मदनियातों के ऊपर बैठे हैं, मगर फिर भी दुबई में जाकर रेतों के बीच में हमारे नौजवान रोते हैं, अल्लाह भी नौकरी दे दो। आज भी हमारे बड़े शहरों में जो जूते पॉलिश करते हैं, जो छोटे बच्चे दूसरे लोग, वो हमारे पश्तूनख्वा के बेरोजगारी के मारे हुए लोग होंगे। तो हम ये इस बुनियाद पर नहीं कहते कि हम तासुब, ये हम इंसान हैं यार, तो मसाइल की तकसीम करें ना, इम्तियाजी सलूक ना करे। बावलपुर में सलाउद्दीन जो एक थोड़ा मेंटली भी बाद में बताया कि ठीक नहीं था, जो एक एटीएम कार्ड का मसला बना, सही है, उसको मार दिया गया। सच में हमें दुख है, क्यों मार दिया? फिर उनको जो इंसाफ दिया जा रहा था, फिर उनके हवाले से जो पूरे 7 दिन तक मुसलसल उसको कवरेज दिया जा रहा था, हमें इससे खुशी है, अच्छी बात है। लेकिन क्या पश्तूनख्वा वतन में जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स भी, उसको शहीद किया जाता है, हमारे नौजवान जेलों में इस तरह टार्चर सेलों में मारे जाते हैं, शहीद किया के बारे में कोई बात उनके नहीं। बारे में फिर क्यों बात नहीं होती? क्या हम इंसान नहीं है? लेकिन मंजूर, फिर यही सवाल आता है ना, फिर मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, इंसान नहीं समझा जाता है? देखो, पूरे यहाँ पर पश्तून अपने हुकूक के लिए पूरा जलसा कर देते हैं, बहुत बड़ा, उसको नहीं दिखाया जाता है। जबकि हमें पता है कि एक बार कराची में एक बिल्ली मारी गई थी, उसके वजह से FIR भी हो गई और टीवी पर कवरेज भी मिला। जब वो पाड़ा चिनार में एक बार धमाका हुआ, 30 अफराद शहीद हो गए थे और 100 से ज़ायद जख्मी थे। उस दिन टीवी पर मुझे याद है ये खबर चल रही थी, ये चंद साल पहले की बात है, कि लाहौर में एक बंदे ने गैर कानूनी रीच पाला हुआ है। अब उस गैर कानूनी रीच पर बात हो रही थी। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इम्तियाजी सलूक न सिर्फ वसाइल बल्कि जो सोशल लाइफ है उसके हवाले से भी एक इम्तियाजी सलूक है। वो करक के साथ भी हो रहा है, वो लाकी मरवत के साथ, वो स्वात के साथ भी, स्वात के ज़मरूद, स्वात की सियाहत, और भी स्वात के जो आम सियाही मकामात हैं, सही है, उस पर होटल कारोबार बना हुआ है। अभी 2 सालों से वहाँ जो ऊपर पहाड़े हैं वो आर्मी ने ही पकड़ लिए, उस पर खुद वहाँ पर मकामात बना रहे हैं। तो फिर नीचे होटल में कौन कमरा लेगा? फिर वहाँ पर कोई कौन सौदा करेगा? फिर स्वाद के सियाहत के हवाले से जो थोड़ा एक कारोबार तो होगी, फिर ख़त्म, सही। तो इस तरह अगर आप देखें 4 में, मरदान में, सही, सवाबी में, यहाँ पर लोगों का ये जो क्या करें, टोबैको जो वो है प्लांटेशन या फसल है, इनका सबसे बड़ा वो है। इन पर इतने टैक्सेस लागू है, 150 अरब रुपए टैक्स सालाना सिर्फ सवाबी और आई थिंक मरदान है या सिर्फ सवाबी से वो लेते हैं। वो भी मरकज़ लेते हैं, सूबे को नहीं देते हैं। तो इस हवाले से वहाँ पर इतने बड़े टैक्सेस है कि वो बेचारे 2-3 महीने की मजदूरी है और फिर ट्रैक्टर और बेज सब का खर्चा बनाकर जब पेश करते हैं तो उनको मजदूरी भी नहीं बाकी रह जाती है। इस हवाले से अगर आप देखें तो पश्तूनख्वा में बिजली का क्या हाल है?
آپ نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ وابڈا ہاؤس کا لاہور میں کیا کام ہے جب سارے ہائیڈل پروجیکٹ سے ادھر ہیں؟ ادھر تو ہمیں مار رہے ہیں، ہم سے سوچ رہے ہیں کہ اس سے جو پشتونوں کو مار رہے ہیں، جو یہاں پر ایک بہت بڑی ظلم ہو رہی ہے، جبر ہو رہی ہے، اوپر سے بمباری ہو جاتی ہے کہ ہم نے دہشت گرد مار دے، وہاں پر جا کے تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹکڑے کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ تو ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اور مسائل نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن منظور ایک سوال رہتا ہے، میں بھول جاؤں گا کہ نقیب اللہ شہید کی شہادت کے بعد ان کے والد کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، ان کی بھی فوت کی ہوئی، راون وار آج بھی مزے لے رہے ہیں، پھر طاہر داوڑ کا یوں اغوا ہونا اور پھر سرحد کی اس پار سے ملنا، آپ روک کیوں نہیں رہے؟ مطلب کب روکیں گے ہم؟ مطلب ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، تورخم بارڈر پر کلنگ ہوتی ہے، یہ سلسلہ کب رکے گا؟ منظور پشتین کے پاس ہے کیا کہ مطلب یہ سلسلہ تو رک جائے؟ میں کہتا ہوں اگر کسی میں احساس ہے یا اپنے وطن کے بدامنی یا ان نوجوانوں کو، جس نے آپ نے 2-3 کا تو ذکر کر لیا، اکثریت کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ اور بھی بہت ہے، کافی ہیں، یہ صرف اس سال میں باجاوڑ میں، خیبر میں، مومن میں، کرم ایجنسی میں، وزیرستان میں، سوات میں کتنے ٹارگیٹ کلنگ سے دوسرے واقعات سے اموات ہوئے ہیں جوانوں کے، پشتون نوجوانوں کے لاشیں، ایون یہ طاہر داوڑ تو ایس پی تھا، اس کی لاش میں نے دیکھی تھی، اتنی خراب ہو گئی تھی کہ دیکھنے کیا اتنی 10-15 دن سے ان پر تشدد جو تھا اور ویسے پڑا تھا۔ تو جو پشتون نوجوانوں کے اس طرح مسح شدہ لاشیں ملتے ہیں، ان پر جو پشتونوں کا یا دیگر جو ہم ایتھنیسٹیز کا احساس لوگ ہیں، یعنی ان چیزوں کی انسانیت کو سمجھتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن جب تک اس حوالے سے ہم اٹھے نہیں، واقعی پرامن طریقے سے صحیح طرح آواز نہ اٹھائے، اس حوالے سے ایک جو سیاسی مزاحمت ہوتی ہے وہ ہم نے تیز نہیں کیا، تو اس کا رفتہ مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے جس وقت میں پی ٹی ایم کے جلسے تیز ہو جاتے ہیں، اس وقت پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، یہ چیزیں تھوڑے کم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ جلسے جلوس کم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ واقعات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، جب جلسے زیادہ ہو تو یہ کم ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ عوامی پریشر ضروری ہے کہ یہاں پر موجود ہوں، عام لوگوں کے اموات پر اگر ہم خاموش رہے، میرا اپنا یہ بات میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایک بے گناہ قتل پر خاموش رہنا دوسرے بے گناہ قتل کو راستہ دینا ہے، یہ پھر ہم نے نہیں کیا۔ پی ٹی ایم خود اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے، تو منظم ہو جائے اور اپنے کیسے منظم ہو جائے منظور بھائی؟ یہ بڑا سوال ہے، کیسے منظم ہو جائے؟ خیر یہ تو ایسا ہے کہ منظم ہونے کے سارے طریقے تو اب کیمرے کے سامنے بھی بہت ہی لمبی ڈسکشن ہو جائے گی، یہ نہیں کر سکتے، لیکن منظم ہونے کے جو عام جنرل طریقے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہوگی، جدت بھی ہوگی، یعنی اس میں ایسے عوامل کہ اس سے ہمارے لوگوں کو آسانی ہو کہ وہ پی ٹی ایم کو سپورٹ کر سکے اور اپنی قوم کے لیے ایسی خدمت ہر بندہ دے سکے، ہمارے طریقہ جو واضح ہو، پرامیننٹ ہو، اور ان کو پتہ ہو کہ میرا یہ کام ہے، یہ کام میں کروں گا، یہ کروں گا۔ تو اس حوالے سے ہمارا پورا ایک پروگرام ہے اس کے لیے۔ ایک نئے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کب کرنے جا رہے ہیں؟ اب تو کرونا بھی سبسائڈ ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے ظاہر ہے آپ کے جو ورکرز ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے منظور پشتین کا انتظار ہی کر رہے ہوں گے، تو وہ سلسلہ کب شروع کر رہے ہیں؟ تقریباً آنے والے دنوں میں ہم تھوڑے شاید یہ مذاکرات اور دیگر چیزوں میں بھی آخر میں مصروف ہو گئے، اور کرونا کا ایشو بھی تھا۔ اب کرونا کا ایشو جیسے ہی یعنی ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ اب مکمل طور پر یہ چیز بیچ سے چلی گئی یا اتنا ہو گئی کہ اب جلسے جلوسوں کے اثرات اس پر زیادہ نہیں، یعنی اس کی وجہ سے ان کے اثرات زیادہ نہیں ہو جائیں گے، تو ہم ڈائریکٹلی شروع کریں گے۔ اور ابھی تو بہت سارا حساب کتاب باقی ہے۔ حساب کتاب باقی ہے؟ ہاں، بہت سارا حساب یہ باقی ہے کہ ابھی اپنے ہمارے وطن کا ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا ہے، تو جب تک انصاف نہ ہو تب تک ہمارا جدوجہد جاری رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ منظور پشتین صاحب جی، بالکل منظور پشتین صاحب کے ساتھ یہ بات ہم کر رہے ہیں بڑے عرصے بعد۔ ایک کل بھی ہم نے ایک پوسٹ کیا تھا جس میں منظور پشتین اور میں ایک سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، بنیادی طور پر اتنی نوبت نہیں ہے، لیکن منظور ایک آخری سوال باوجود اس کے کہ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں،
آپ کے حوالے سے الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں را کے پتہ نہیں کہاں سے فنڈ آ رہا ہے، یہاں تو نہ صوفہ ہے نہ کوئی ٹیبل ہے جہاں ہم انٹرویو کر سکے. یہ آخری جو میرے سے رہ گیا اس کو ذرا پلیز ایکسپلین کریں، اور ان لوگوں کو ایکسپلین کریں جو کہ یہ الزام لگا رہے ہیں. آج میں تھوڑا اس کا تفصیلی جواب دے دوں. اور پہلے تو میں یہ حیران ہوں کہ پشتون جو آئینی حقوق مانگ رہے ہیں، جو آئین کا نفاذ مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ را فنڈڈ ہے. یعنی پاکستان میں آئینی حقوق مانگنا اور آئین کے نفاذ یہ را کر رہی ہے، اور آئی ایس آئی ان کے حوالے سے رکاوٹ ہے. تو کیا وہ یہ تاثر دینا چاہتے کہ را اور این ڈی ایس پاکستان میں پشتونوں کے آئینی حقوق، پی ٹی ایم کہہ رہے ہیں کہ پشتونوں کا ٹارگٹ کلنگ نہ ہو، انصاف ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مخالفت کر رہے ہیں. تو کیا را این ڈی ایس پشتونوں کے لیے انصاف مانگ رہی ہے اور آئی ایس آئی رکاوٹ ڈال رہی ہے؟ کیا وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ پی ٹی ایم کہتے ہیں لینڈ مائنز کو صاف کیا جائے عام بچوں کے، تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ معذور نہ ہو. تو را این ڈی ایس پشتونوں کو معذور نہیں ہونے دے رہی ہے اور آپ مخالفت کر رہے ہیں، یہ تاثر دینا چاہتے ہو؟ پی ٹی ایم کہہ رہی ہے کہ یہاں پر یعنی پختونخوا وطن میں بد امنی نہ ہو، امن ہو. کیا امن کی خواہش کے لیے را این ڈی ایس فنڈنگ کر رہی ہے اور آئی ایس آئی رکاوٹ دینے میں جا رہی ہے؟ تو پشتونوں کے اس معاملے میں آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہو؟ تو یہ خود وہ اپنی طرف سے غلط تاثر دے رہے ہیں. دوسری بات را اور این ڈی ایس کی ہے. ہم نے نہ انڈیا کی مسنگ پرسنس کی بات کی ہے، نہ این ڈی ایس کی مسنگ پرسنس کی بات کی ہے، نہ ہم نے لینڈ مائنز نہ کلکتہ کی بات کی ہے، نہ ہم نے کسی اور شہر کی بات کی ہے. ہم نے یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہوتی ہے وہ ممبئی کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بات نہیں کی ہے، طاہر داؤڑ کی بات کی ہے، ارمان لونی کی بات کی ہے، عارف کی بات کی ہے، سردار شہید نقیب کی بات کی ہے. تو ہم نے ان کی بات کی ہے. جب ہم بات پشتونوں کا کر رہے ہیں تو اور ان کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان لوگوں کا کیوں اتنا وہ ہو جاتا ہے؟ یہ بدنام کرنے کی ٹیکٹکس ہیں. یہ صرف لوگوں کو بدنام کرو تاکہ پھر جب پہلے سے ایڈوانس میں وہ بدنام ہو، اگر کوئی کسی کے ساتھ وہ بات کرے تو پہلے سے ایک ایسا امیج ان کے حوالے سے بنا دو کہ وہ صحیح طرح ان کی بات نہ سن سکے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب بات سن لی تو جو ظلم اور بربریت کی انتہا ہم نے کی وہ پھر اشکارا ہو جائے گی، اور ان کے درمیان میں جو ظلم اور بربریت جو لوگ کر رہے ہیں وہ اشکارا ہو جائیں گے. پھر ہماری ظلم اور بربریت شاید بند ہو جائے، اور یہ بند ہو گیا تو پھر اربوں ڈالر کہاں سے لیں گے پھر ان کی چیز. تو یہ ہے کہ اور باقی یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ پی ٹی ایم یا تو بیرونی فنڈڈ ہے یا کوئی اور ہے، دیکھو پی ٹی ایم کے پاس اتنے وسائل تو پھر ضرور ہوتے کہ وہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی بڑا دفتر بناتے. آج تک تو ہمارا کوئی دفتر نہیں ہے پورے پاکستان میں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ کرائے پہ تو ہر جگہ ملتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم تھوڑا تو اپنے آپ کو مینیج کرتے پیش. ہمارے پاس اتنے ہوتے ہیں کہ جلسوں میں چندے کرتے ہیں، ہمارے ہر جلسے بلکہ میٹنگ میں بھی بکسا لے کے پھرتے ہیں پشتون میں. چندوں سے اپنے تحریک کو پشتون خود چلاتے ہیں. پشتونوں کو را اور این ڈی ایس کے ایجنٹس کے نا یہ شاید وہ جو یعنی لوگوں کے آنکھوں کے سامنے دھول مچا کر حقائق پر پردہ ڈالنا چاہتے، شاید ان سے نہ ہو جائے، اور یہ جھوٹ مزید نہیں چلے گا. جھوٹ کا اپنے ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، ان کے جھوٹ ایکسپائر ہو گئے، اب سچ ہی آئے گا، اور سچ ہی کا مقابلہ جھوٹ سے نہیں کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ مظہر پشتین. بالکل مظہر پشتین نے تو اپنی وضاحت کر دی کہ ہم نے کوئی کلکتہ کے لینڈ مائنز کی بات نہیں کی، نہ کسی کابل کے شہر کندہار کی بات کی ہے، مسنگ پرسنز نہ ہم نے بمبئی کے لوگوں کی بات کی ہے. ایک بات ضرور ہے، ہم امن کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ لارو بر وطن میں یعنی افغانستان میں بھی اور پختونخوا میں ہر جگہ امن ہو. کیونکہ یہ واضح ہے کہ جب تک افغانستان میں امن آیا نہ ہو تو یہاں تک، کیونکہ یہ جگہ تو مورچہ بنا دیا گیا، یہاں بھی بدامنی ہوگی، یہاں پر امن نہیں ہوگا تو وہاں پر نہیں ہوگی. تو یہ امن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ امن، پھر امن تو ہم پورے دنیا کے لیے چاہتے ہیں، صرف افغانستان کے علاقوں کے نہیں بلکہ پورے دنیا میں ہم چاہتے ہیں امن ہو. یہ بات تو پھر ہم ہاں پشتونخوا کے مطالبے کیے ہیں. پشتونخوا وطن میں جو ظلم جاری ہے، جو بربریت جاری ہے، اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ نہ ہو امن ہو، یہ ہمارا. بہت شکریہ مظہر پشتین.
थैंक यू वेरी मच जनाब मंजूर पश्तीन ने आज खसूसी तौर पर उर्दू में ये इंटरव्यू, हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि पश्तो में करें, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि मंजूर पश्तीन एक जनरल इंटरव्यू देना चाहते हैं जिसमें वो लोग जो अब तक पश्तो ट्रांसलेटर रखते थे वो खुद ही मंजूर पश्तीन को सुने। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।